This program is sponsored by Keystone Contracting. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کا استقبال یوں کیا جائے جیسے بہت قیمتی اور ہائی پروفائل کسی مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے، اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، اس کی خاطر مدارت کی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت قیمتی مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں مومنوں کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے، ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیوں کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے، گناہوں سے دل اچاٹ سا ہو جاتا ہے، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کے دروازے اور رحمتوں کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ایمان والوں کو خطاب کیا کہ یہ روزے تم پر فرض کیے گئے، کتبہ تم پر لازم کر دیے گئے، یہ آپشنل نہیں ہے، یہ تمہاری مرضی اور ثوابدید پر منحصر نہیں ہے۔ اور دوسری بات کما کتب علی الذین من قبلکم کہ یہ روزے تم سے پہلے بھی امتوں پر فرض کیے گئے، اگرچہ اس کی نوعیت میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ پہلی بار صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے۔ کسی بھی نئے کام کا جب حکم دیا جاتا ہے تو طبیعت پر تھوڑا سا گرا اور شاک گزرتا ہے، لیکن جب کسی کو یوں کہہ دیا جائے کہ آپ سے پہلے بھی یہ کام لوگ کر چکے ہیں، اس راستے پر لوگ گزر چکے ہیں، تو وہ کام آسان لگتا ہے۔ اور اس روزے کا فلسفہ کیا ہے، اس روزے کی لاجک کیا ہے، اس روزے کی حکمت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ لعلکم تتقون بہت سمپل سی بات ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم گناہوں سے باز آ جاؤ اور تم اللہ کا قرب پالو۔ رمضان المبارک 3 عشروں پر محیط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل یوں بتائی، اولہ رحمہ کہ پہلا عشرہ 10 دن رحمت کے ہیں، اوسطہ مغفرہ درمیانی عشرہ 10 دن کا مغفرت پر محیط ہے، وآخرہ عتق من النار اور آخری عشرہ آگ سے خلاصی کا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ رمضان المبارک سے 2 مہینے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، رجب کا چاند دیکھ کر دعا مانگتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت ڈال، ہمیں رمضان تک پہنچا۔ گویا کہ رمضان کی فکر رمضان سے 2 مہینے پہلے شروع ہو گئی۔ حدیث پاک میں یوں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے چاند کا اہتمام فرماتے تھے کہ کہیں رمضان آگے پیچھے نہ ہو جائے، رمضان کا کوئی ایک روزہ، کوئی ایک تراویح، کوئی ایک گھڑی مس نہ ہو جائے۔ جتنا قیمتی اور بڑا مہمان ہوتا ہے اتنی ہی اس کی خاطر مدارت کی فکر اور اہتمام کیا جاتا ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزہ رکھنا شروع کر دیتے نفلی، کہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری ہو جائے۔ جیسے کسی کا آپریشن ہوتا ہے اور وہ میجر آپریشن ہوتا ہے، تو اس آپریشن سے 12 گھنٹے پہلے کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح رمضان سے پہلے بھی ایک سیناریو اور ایک ماحول بن رہا ہے، ایک فضا بن رہی ہے، ایک گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے، ایک انوائرمنٹ وہ بنائی جا رہی ہے کہ رمضان سے پہلے ہی ہم کھانا پینا کم کر دے، ہم نیند کم کر دے، ہم گناہوں کو ترک کر دے، ہم پان سگریٹ تمباکو اس طرح کے نشے میں اگر مبتلا ہیں اس کو کم کر دے، اور اس رمضان کو کاروباری سیزن نہ سمجھے، اس کو نیکیوں کا سیزن سمجھے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو نیکیوں کا موسم بہار تھا، جو نیکیوں کا سیزن تھا، اسے ہم نے کمانے کا سیزن بنا لیا۔ بعض اکابر تو رمضان میں اپنے سارے دنیاوی معمولات اور مشغولات کو ترک کر دیا کرتے تھے، ایون کہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے اور دنیاوی کوئی بات نہیں کرتے۔ یہی تو وجہ تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 63 قرآن ختم کیا کرتے تھے، 63، ایک قرآن دن میں، ایک قرآن رات میں، اور 3 قرآن تراویح میں۔ ایسی پاکیزہ زندگی وہ گزارا کرتے تھے، ایسے نورانی رمضان المبارک کو وہ گزارا کرتے تھے، اور ایسا رمضان گزارنے کے بعد 6 مہینے تک روتے رہتے، اے اللہ رمضان کا حق نہیں ادا کر سکے۔ اور رمضان سے 6 مہینے پہلے دعاؤں کا اہتمام شروع ہو جاتا، اللہ رمضان کی گھڑیاں نصیب کر۔ بہت سے لوگ پچھلے رمضان میں تھے، آج وہ ہم میں نہیں ہے۔ تو اس رمضان المبارک کا پہلے سے استقبال کیا جائے، اور جیسے یہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے تو اس رحمت کو حاصل کرنے کی فکر بھی ہو۔ بھائی سپوز کوئی کہتا ہے یہ باکس پڑا ہوا ہے، افطار باکس ہے، لیکن اب اس افطار باکس کو کھولنا اور اس سے چیزیں لینا یہ تو ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب پہلا عشرہ رحمت کا ہے، لیکن اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نمازیں پڑھنی ہے، ہمیں روزے رکھنے ہیں، ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، ہمیں حج کی ترتیب بنانی ہے، ہمیں عمرے پر جانا ہے، ہمیں تبلیغ کرنی ہے، ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، ہمیں پہلے کلمے کا ورد کرنا ہے، ہمیں استغفار کرنا ہے، ہمیں جنت کو مانگنا اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے، ہم نے قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرنی ہے، ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف زیادہ پڑھنا ہے، ہم نے عربی دعائیں یاد کرنی ہے۔ آپ اپنی کسی بھی مادری زبان میں، اردو میں، انگلش میں، فارسی میں آپ دعا مانگے وہ ضرور قبول ہوگی، لیکن عربی میں دعائیں اور وہ الفاظ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے نکلے ہیں، اگر آپ عربی میں بعینہ انہی الفاظ سے دعا مانگیں گے تو اس میں تاثیر بھی زیادہ ہوگی، قبولیت کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے۔ تو ہم نے عربی دعائیں ابھی سے سیکھنی ہے، ہم نے قرآن کریم کی چھوٹی صورتیں سیکھنی ہے۔ 20-30 سال سے ہمیں 2-4 صورتیں یاد ہیں، ہم نے اپنے اس نالج کو بڑھانے کی کبھی فکر نہیں کی۔ دنیاوی اعتبار سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم میٹرک کرے، او لیول اے لیول کرے، پھر اس کے بعد ماسٹر کرے، پھر اس کے بعد ایم فل اور پی ایچ ڈی کرے۔ جس طرح وہاں پر ہم انکریز کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اللہ کریم نے کون سی دعا سکھلائی؟ رب زدنی علما، اے اللہ انکریز مائی نالج، میں اپنے علم میں بھی تو اضافہ کروں، میں قرآن کریم حفظ کر لوں، مجھے قرآن کریم کا ترجمہ آ جائے، مجھے قرآن کریم کی میننگ آ جائے، مجھے عربی میں کچھ صورتیں اور دعائیں یاد ہو جائیں، مجھے احکام اور مسائل کا پتہ چل جائے۔ رمضان آ گیا لیکن روزوں کے مسائل ہم نے نہیں سیکھے، تراویح کے مسائل ہم نے نہیں سیکھے، اعتکاف کے مسائل ہم نے نہیں سیکھے، زکوٰۃ کے مسائل ہم نے نہیں سیکھے، عمرے کے مسائل ہم نے نہیں سیکھے۔ تو اس رمضان کو گزشتہ رمضان سے
الگ کر کے ہم پلان کریں اور ایسا رمضان گزارے کہ یہ رمضان ہماری نجات کا فیصلہ کر دے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد دعائیں دی کہ ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ آئے اور باوجود اس کے وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے، ڈسپائٹ آف ہیونگ سو مینی تھنگس، یعنی بہت سی رحمت کی اور تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، اسباب اور ذرائع آپ کی طرف متوجہ ہیں، اور پھر بھی آپ اپنی بخشش نہیں کرا سکتے، تو یہ تو خطرے کی بات ہے۔ تو اسی لیے جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو جس رحمت کے دروازے ہم کھولنے کی دعا مانگ رہے ہیں اس کے لیے اللہ نے پورا مہینہ دے دیا، اور اس کا پہلا عشرہ پورے 10 دن دے دیے۔ آپ روزہ رکھیں، یہ روزہ جہنم سے ڈھال بن جائے گا۔ آپ افطاری کرائیں، آپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ آپ سحری کا کھانا کھائیں، اس میں برکت ہوگی۔ آپ ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھیں، آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، آپ ایمان اور ثواب کی نیت سے تراویح کی نماز پڑھیں، آپ کی بخشش اور مغفرت ہو جائے گی۔ اسی طرح اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ہم دعا بھی مانگے، رب اغفر ورحم، اللہ بخشش فرما اور رحم فرما۔ ہم امر بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکے، اللہ کی رحمت حاصل ہوگی۔ ہم صدقے کا اہتمام کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی سخاوت کے دریا بہا دینے والے تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ تو ہم رمضان میں سخاوت بھی کریں، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو افطار کرا دیا، کسی کا علاج کر دیا، کسی کا قرض ادا کر دیا، کسی بیمار کی بیمار پرسی کر لی۔ فرمایا کہ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ ایک مسلمان کے دل کو خوش کرنا۔ وہ بھوکا ہے، آپ نے اسے کھانا کھلا دیا، تطردانہ جوعا، وہ مقروض ہے، آپ نے اس کا قرض ادا کر دیا، تقضی عنہ دینا۔ اور پھر آقا نے فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں۔ اب ان سعادتوں کو سمیٹنے کی کوشش تو کریں۔ 1 دن کے نفلی اعتکاف پر انسان جہنم سے 3 خندق دور ہو رہا ہے، اور 1 خندق کا ڈسٹینس اور فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ تو آقا فرما رہے کہ میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں، اور میں اور آپ بیٹھے وہ الگ بات ہے، دونوں جہانوں کا سردار بیٹھے، اور پھر عام مسجد میں بیٹھے وہ الگ بات ہے۔ مسجد نبوی میں جہاں 1 نماز پر 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور دوسری روایت میں جہاں 1 نماز پر 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جس میں ریاض الجنہ ہے، اور جس میں آقا کا ممبر اور حجرہ ہے۔ آقا نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ پورا اعتکاف بیٹھوں، اس سے زیادہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ 2-4 قدم چل لوں۔ اسی طرح اس رحمت کو سمیٹنے کے لیے ہم لوگوں پر رحم کریں، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ہم اپنے ماتحت، اپنے سب آرڈینیٹ، اپنے جو رعایا ہیں ان کے اوپر نرمی رکھیں، کام کا بوجھ اور برڈن زیادہ نہ ڈالے۔ فرمائے جو اپنے ماتحت کا بوجھ کم کرے گا، تخفیف کرے گا، اس کی بھی اللہ بخشش اور اس کی مغفرت کا پروانہ جاری ہو جائے گا۔ تو اس رحمت کو سمیٹنے کے لیے رحمت والے کام، اسباب رحمت والے کام کرنے ہوں گے، اور وہ کیا ہیں؟ قرآن کی تلاوت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی ترتیب، عمرے پر جانا، تبلیغ پر جانا، ان سارے کاموں کو کرے۔ لیکن یہ کب ہوں گے؟ جب ہم اپنے وقت کو فضولیات سے اور لغویات سے
اور بیہودہ چیزوں سے بچائیں گے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی اور انسان کی خوبی یہ کہ وہ لا یعنی اور بیکار چیزوں کو چھوڑ دے جس میں فائدہ نہ ہو۔ اب موبائل سے اجتناب بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارے رمضان کو، ہمارے روزوں کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچتا ہے وہ موبائل کے غلط اور بیجا استعمال سے پہنچتا ہے۔ جو وقت آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کو دینا تھا وہ فیس بک کو دے دیا، جو وقت آپ نے اللہ کے ذکر کو دینا تھا وہ واٹس ایپ کی نظر ہو گیا، جو وقت آپ نے مثال کے طور پر دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا یا نوافل پڑھنا یا اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا، راز و نیاز کی باتیں کرنا، آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو جو آپ نے سیراب کرنا تھا، وہ وقت آپ کا چلا گیا ٹی وی کی اسکرین کے سامنے دیکھ کر اور بیٹھ کر۔ اسی لیے ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ ایک سروے ہوا کہ ایک عام آدمی وہ دن میں 7 سے 8 گھنٹے موبائل یوز کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں 24 گھنٹے میں آپ کے 8 گھنٹے نیند میں چلے گئے، 8 گھنٹے آپ نے دنیا کمانے اور معاش کی خاطر لگا دیے، جو بقیہ 8 گھنٹے تھے جس میں آپ عبادت کر سکتے تھے، جس میں آپ اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دے سکتے تھے، وہ موبائل کی نظر ہو گئے۔ تو اس موبائل نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ کم از کم رمضان المبارک کی بابرکت ساعت میں ہم اپنے موبائل کے استعمال کو اور اس کے ڈیوریشن کو کم کریں۔ آپ دیکھیں آپ کی نظریں محفوظ ہوگی، آپ کو عمل کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے حلاوت محسوس ہوگی، لذت محسوس ہوگی، شیرینی محسوس ہوگی۔ آج ہماری عبادت میں حلاوت نہیں ہے، تلاوت میں مزہ نہیں آتا، دعائیں مانگنے میں کنسنٹریشن نہیں ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہوئے خشوع اور خضوع نہیں ہوتا، کھڑے یہاں پر ہے ذہن کہیں اور ہے۔ ایسی نمازوں کے بارے میں تو کہا تو جو سربا سجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اسی لیے اس رمضان المبارک کے پہلے عشرے کو جو رحمت کا عشرہ ہے، ہم رحمت سمیٹنے کا ذریعہ بنا لیں، ہم اسباب رحمت کی طرف متوجہ ہو جائے کہ اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح ہم پر برس جائے، ہم پاکیزہ ہو جائے اور دوسرے عشرے میں مغفرت کے لیے ہم تیار ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔